جب حضرت عباس بی بی سکینہ کے کہنے پر امام حسین اور بی بی زینب سے اجازت لے کر پانی لینے کے لیے نہر فرات کی طرف بڑھے تو تاریخ نے لکھا ایسا شیر کی طرح حملہ کیا کہ فوج یزید کی سپاہی ہلنے لگے۔ ہزاروں لشکروں کو چیر کر جب حضرت عباس نہر فرات تک پہنچے تو پہلا قدم نہر کے کنارے پر رکھ کر فرماتے ہیں، اے پانی تو یہاں مارا مارا پھرتا ہے، کیا تجھے پتا نہیں کہ حسین کے بچے 3 دن سے پیاسے ہیں؟ جناب عباس کا یہ روب دیکھ کر پانی تڑپنے لگا۔ نہر فرات میں کچھ ایسی ہلچل مچی کہ وہ اپنے قد سے اونچا ہونے لگا اور خیام حسینی کی طرف بڑھنے لگا۔ اتنے میں جناب عباس کی کانوں تک یہ آواز آتی ہے، اے عباس، اس پانی کو حکم نہ دے کہ وہ حسین کی خیمے کی طرف رواں ہو، کیونکہ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اللہ کی تمام نعمتیں اللہ کے محبوب کے گھر سے دور رکھی جائے تاکہ وہ ہر سختی سہ کر بھی اللہ کے دین کو بچانے میں کامیاب ہو۔ یہ سزات کا امتحان نہیں، صبر کا امتحان ہے۔ جناب عباس جیسے ہی اپنے بابا کے لہجے کو محسوس کرتے ہیں تو فرماتے ہیں، اے میرے بابا، میں تو اپنے آقا کے بچوں کے لیے پانی لینے آیا ہوں۔ پھر آواز آتی ہے، اے عباس، جو تو پانی مسک میں بھر رہا ہے، یہ پانی رسول اللہ کے بچوں کا پیاس نہیں بجھائے گا، کیونکہ جیسے ہی تم لشکر کی طرف پلٹو گے تمہیں شہید کر دیا جائے گا۔ اس مسک کے پانی کو زمین پر بہایا جائے گا اور آل نبی تیرے علم کو گرتے ہوئے دیکھ کر زاروں قطار روتے رہیں گے۔ جب یہ بات جناب عباس کی کانوں تک پہنچی تو اس وقت آپ پانی کو مسک میں لے رہے تھے اور آپ کی دونوں ہاتھ نہر فرات میں تھی، تو آپ نے اس وقت دعا مانگی، اے میرے اللہ، میرے آقا زانی سکینہ سے پہلے میرے ہاتھوں کو پانی لگا ہے، اب جب بھی بی بی سکینہ میری لاش کو دیکھے تو میرے ہاتھ میرے ساتھ نہ ہو۔ یہ منظر وہ گھوڑا دیکھ رہا تھا جس پہ جناب عباس سواری کر کے نہر فرات تک آئے تھے۔ اپنے گھوڑے کو دیکھا اور فرمایا، اے میرے گھوڑے، تو بھی 3 دن سے پیاسا ہے۔ گھوڑا رو کر کہنے لگا، اے میرے آقا، جیسے ہی آپ نہر پر آئے آپ نے پانی کی ایک بوند بھی نہیں پیا۔ آپ میرے آقا ہے، آپ سے پہلے میں کیسے پانی پیوں؟ پہلے آپ پانی پیے، اس کے بعد میں پانی پیوں گا۔ اس گھوڑے نے جیسے ہی یہ کہا، جناب عباس نے سکینہ کے خیمے کی طرف منہ کیا اور فرمایا، اے میرے گھوڑے، جب تو اپنے آقا کے بغیر پانی نہیں پیتا تو میرا آقا حسین 3 دن سے پیاسا ہے، ان کے بچے پیاسے ہیں، ان کے بغیر میں کیسے پانی پیوں؟ بس جناب عباس مسک کو لے کر جیسے خیام کی طرف بڑھتے ہیں تو فوج یزید میں یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو، حسین کی خیمے کی طرف پانی نہ پہنچے۔ چاروں طرف سے جناب عباس پر حملہ کیا گیا اور ایک ظالم درخت کے پیچھے سے چھپ کر جناب عباس کے بازو کی طرف حملہ کرتا ہے۔ جناب عباس کا ایک بازو قلم ہو جاتا ہے۔ آپ مسک کو دوسرے بازو میں سنبھال کر تیز تیز خیمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب آپ کا دوسرا بازو بھی قلم ہو جاتا ہے، آپ مسک کو اپنے منہ میں سنبھال کر تیز تیز خیمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ مسک کو اپنے منہ میں سنبھال کر تیز تیز بڑھ ہی رہے تھے، دشمنوں نے تیروں کی بارش جناب عباس پر کر دی۔ ایک تیر جناب عباس کی آنکھ میں لگا، کئی تیر جناب عباس کے جسم میں لگے، ایک تیر جناب عباس کے مسک میں لگا، مسک کا پانی بہنے لگا۔ جناب عباس نے جب بہتے ہوئے پانی کو دیکھا، دور سے بی بی سکینہ اور امام حسین کو سلام کیا۔ اتنے میں ایک ظالم جناب عباس کے سر پہ مارتا ہے، آپ گھوڑے کی زی سے زمین پر آتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا کہ عرب کے سرزمین پر جناب عباس سے بڑا کسی کا قد نہ تھا، لیکن جناب عباس کی قبر مبارک ان کے قد کے مقابلے بہت چھوٹی ہے۔ تو ایک مرتبہ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ اے نواسۂ رسول، جناب عباس کا قد تو بہت بڑا تھا لیکن ان کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ امام جعفر صادق اپنے سر سے امامہ اتار کر چیخ کر روتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میرا عباس گھوڑے کے زی سے زمین پر آیا، چاروں طرف سے فوج یزید ایسا حملہ کرتی ہے کہ جناب عباس کا پورا جسم سے جدا کر دیتی ہے۔
امام حسین جب جناب عباس کی لاش تک پہنچتے ہیں ان کی لاش ثابت نہیں ہوتی، کہیں سے جناب عباس کی بازو چنتے ہیں، کہیں سے جسم کے دوسرے حصے۔ جناب عباس کے جب چہرے کو دیکھتے ہیں تو ایک آنکھ میں تیر ہوتا ہے اور پورا چہرہ اور جسم خون سے رنگین ہوتا ہے۔